نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 28-29۔ آیت مذکورہ میں آیت نمبر 28 میں مقاصد حج اور فوائد حج کا بیان ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، اور دوسرا مقصد یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات۔ حج کا بنیادی مقصد تو دینی منافع ہے، دینی فوائد کا حصول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور دوران حج بے حیائی کے باتوں اور گناہوں کے کاموں سے بچتا رہا تو وہ حج سے ایسے حالت میں واپس آئے گا گویا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، کذا فی البخاری۔ لیکن دینی منافع کے ساتھ حج کے سفر میں دنیاوی منافع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں منافع کو منافع لہم کو نکرہ ذکر کیا، اور نکرہ لانے کا مقصد اس کے عموم کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی فوائد بے شمار ہے، اور قابل تعجب حیرت کی بات یہ ہے کہ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، جو کہ ایک مسلمان بڑی محنت سے بڑی مشقت سے جمع کرتے ہیں اور پھر بیک وقت حج پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ساری دنیا کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایک واقعہ بھی کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرہ سے غریب ہو گیا ہو، محتاج ہو گیا ہو، اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مکان کی تعمیر، شادی بیاہ وغیرہ لوگ کرتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، لوگ غریب محتاج ہوتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ سے کوئی غریب اور محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ عمرہ اور حج کی وجہ سے کوئی بندہ فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ حج اور عمرہ فقر و فاقے کو دور کرتا ہے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ دین سے تعلق رکھنے اور دین میں خرچ کرنے پر کوئی دیندار محتاج اور فقیر اور نہیں ہوتا۔ تبلیغ میں، مدرسے میں، جمعیت علماء اسلام میں، ختم نبوت کی تحریک میں، یا دین کے کسی بھی شعبے میں آپ جتنا بھی خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین منافع میں، مال و دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ آیت مذکورہ میں دوسرا فائدہ یہ بتلایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، تاکہ اللہ کا نام یاد کرے، ذکر کرے ایام معلومات میں، مقررہ دنوں میں۔ اب ایام معلومات یا مقررہ دنوں سے مراد کیا ہے؟ تو بعض اہل علم کا قول ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قربانی کا دن اور اس کے بعد جو 3 دن ہے یہ ایام معلومات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بقر عید اور اس کے بعد 2 دن ہے، جبکہ امام ابو حنیفۃ الغرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ بقر عید اور اس کے بعد 2 دن۔ بہرحال ایام قربانی مراد ہے 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام میں عموم ہے، ہر طرح کے قربانی کے جانور داخل ہے، چاہے فرض ہو چاہے یعنی قربانی کے جانور جو قربانی ہے وہ واجب۔ علی ما رزقہم میں عموم ہے، فرض قربانی بھی مراد ہے، واجب قربانی بھی مراد ہے، نفل قربانی بھی مراد ہے، یعنی علی ما رزقہم کے حکم میں عموم ہے۔ اور فَكُلُوا مِنْهَا میں امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ امر اباحت کے لیے ہے، جیسا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا امر ہے، لیکن امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے، ہر بندے پر لازم نہیں ہے کہ وہ شکار بھی کرے۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، باس کا معنی ہے تنگ دست، مصیبت زدہ، فقیر کا معنی ہے حاجت مند۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت تنگ دست، مصیبت زدہ، غریب و مسکینوں کو بھی دیا کرے اور ان کو بھی یاد کرے، ان کو بھی کھلایا کرے۔ اور آیت نمبر 29 میں فرمایا ثم لیقضوا تفثہم، تفث کا لغوی معنی ہے میل کچیل، جو انسان کے بدن پر ہوتا ہے حالت احرام میں، چونکہ بال پراگندہ ہوتے ہیں، ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، خوشبو ممنوع ہوتی ہے، اور بالوں اور ناخن کے نیچے میل کچیل کا جمع ہونا ایک فطری امر ہے۔ تو فرمایا کہ جب حج سے فارغ ہو جاؤ تو میل کچیل جو ہے اس کو دور کرو۔ لیکن ضروری مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی سے پہلے حلق کرنا یا ناخن کاٹنا یہ سب ممنوع ہے، اور جو بندہ ایسا کرے گا تو پھر اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ وَلْيُوفُوا نُذُرَهُمْ، نذر جمع ہے نظر کی، جس کو اردو میں منت کہا جاتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی پر لازم اور واجب ہے نہیں، لیکن ایک بندہ اپنے آپ پر خود لازم کرے، خود واجب کرے۔ مثلاً ایک بندہ کہے کہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ کام لازم ہے، قربانی واجب ہے یا روزے ہے یا کوئی بھی نیک کام ہے، تو یہ نظر ہوگا جس کا پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن ایک فقہی مسئلہ یاد رکھیں کہ صرف دل میں کام کرنے کا ارادہ کرنے سے نظر واجب نہیں ہوتا جب تک زبان سے ادا نہیں کیا ہو۔ اور یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ سیاق سباق میں حج کا، قربانی کا، احرام کا، مناسک حج کا تذکرہ ہے اور درمیان میں نظر کا بیان آیا، آگے پھر طواف کا ذکر ہے، اور نظر جو ہے یہ تو ایک مستقل حکم شرعی ہے، تو درمیان میں سیاق سباق کے مناسبت سے ہٹ کر نظر کا بیان جو ہے وہ اس کی کس مناسبت سے ہے اور اس میں نقطہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نظر اگرچہ حکم شرعی ہے اور مستقل حکم شرعی ہے، لیکن جب ایک بندہ حج پہ جاتا ہے تو دل میں بہت سارے دعائیں ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہے کہ اس سفر میں زیادہ سے زیادہ میں نیک کام کروں گا، زیادہ عبادت کروں گا، اور اکثر جو ہے اوقات قربانی کی نظر بھی کرتے ہیں۔
اس لیے نظر کا تذکرہ ذکر درمیان میں آیا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ آیات مذکورہ میں نظر سے مراد قربانی ہے۔ وَلْيُطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف سے مراد طواف زیارت ہے، جو 10 ذی الحجہ کو رمی حجرہ اور رمی الجمار اور قربانی کے بعد کیا جاتا ہے۔ یہ طواف زیارت حج کا دوسرا اہم رکن ہے، لازم فرض ہے۔ پہلا رکن وقوف عرفات ہے، جو طواف زیارت سے پہلے کیا جاتا ہے، اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا نام بیت عتیق اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفار جبابرہ کے غلبہ اور قبضہ سے آزاد کیا ہوا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ اس پر شاہد ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں کسی کی جبر اور تسلط نہیں چلتی۔ یا عتیق بمعنی قدیم ہے، لأنہ اول بیت، سب سے پرانا گھر دنیا میں وہ تو بیت اللہ شریف ہے۔ تو فرمایا لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہو اپنے منافع کے لیے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور یاد کرے نام اللہ کا، فی ایام معلومات، ان مقررہ معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم، ان پر جو عطا کیے جن کو اللہ نے، من بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشیوں میں سے، فکلوا، پس کھاؤ، منہا، ان میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بدحال محتاج فقیروں کو، ثم لِيَقْضُوا، پھر دور کرے، تفثہم، اپنا میل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُرَهُمْ، اور پورے کرے اپنی نذریں، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور طواف کرے، بالبیت العتیق، اس قدیم گھر کا، اس آزاد گھر کا طواف کرے، اور اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔